خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سورج کی تپش ہر شے کو گرما رہی تھی، مگر میرا سر کچھ زیادہ ہی گرم ہو رہا تھا۔ میں ہاتھ میں گھڑا پکڑے تیزی سے کنویں کی سمت جا رہا تھا۔ کنواں کھیتوں کے دوسری طرف ایک سنسان جگہ پر تھا۔ کنویں کے قریب سے ہی گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جو مشرق کی طرف بہت آگے تک چلا جاتا تھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا۔ ویسے بھی گرمیوں میں ہمارے گاؤں میں پانی ختم ہو جاتا تھا اور ہم اس سنسان جگہ پر واقع کنویں سے پانی لاتے تھے، لیکن اس دفعہ اتنی شدید گرمی پڑی کہ ہمارے گاؤں کا چشمہ بالکل سوکھ گیا اور پورے گاؤں کا پانی کا دار و مدار اس کنویں پر تھا جو نہ جانے کس نے کھدوایا تھا۔ اتنا ضرور سنتے تھے کہ پرانے زمانے میں کسی ہندو نے اس کنویں کو کھدوایا تھا اور پھر وہ ہندو اسی کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس طرف جانا ہی چھوڑ دیا کیونکہ کنواں آسیب زدہ ہو گیا تھا۔ دن کے 12 بجے اور رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہاں سے سسکیاں سنائی دیتی تھیں جیسے کوئی بڑے کرب سے دوچار ہو، لیکن ضرورت انسان سے سب کچھ کرا لیتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد جب ہندوستان سے مسلمان ہجرت کر کے ادھر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کنواں آسیب زدہ ہے، اس میں جن بھوت رہتے ہیں، وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ سو گاؤں والوں کو اسی کنویں سے پانی بھرنا پڑتا تھا۔ کنویں پر دن 12 بجے سے پہلے ہی پانی بھر لیا جاتا تھا کیونکہ پھر وہاں سے پراسرار آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں کنویں کے آسیب کا ذکر برسوں سے زبان زد عام تھا، مگر میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ یہ سنی سنائی باتیں سوچتا ہوا میں کنویں پر جا پہنچا۔ گھڑا رکھ کر میں نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر واقعی یہ کنواں آسیب زدہ ہوا اور جن بھوت میرے سامنے آ گئے تو کیا ہوگا؟ اس خیال کے آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فطرتاً نڈر، ضدی اور کڑوا سا آدمی تھا۔ ذرا سی تیزی اور ترش والی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، میں شہر سے سودا سلف لا کر واپس گھر پہنچا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد میرا نہانے کا ارادہ ہوا۔ بڑے ڈرم سے پانی بالٹی میں ڈالنے کے بعد بالٹی اٹھا کر چلنے لگا تو اچانک ٹھوکر لگی اور بالٹی الٹ گئی۔ پانی پورے کمرے میں پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر میرے چھوٹے بھائی نے شور مچا دیا۔ بھائی نے سارا پانی گرا دیا بالٹی سے۔ اس نے مجھے تب آنے کے لیے کہا تھا اور میں واقعی تب گیا۔ اتنے میں میرے ابو وہاں آ گئے۔ پورے کمرے میں پانی بکھرا دیکھ کر وہ مجھے ڈانٹنے لگے۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر میرا دماغ اور بھی گھوم گیا۔ میں نے سوچا کہ جو پانی میرے ہاتھوں ضائع ہوا ہے ابھی بھر کر لاؤں گا۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھڑا اور ڈول اٹھایا اور کنویں کی طرف چل پڑا۔ اب میرے گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، نہ جاؤ نہ جاؤ، مگر میں سنتا کس کی تھا؟ وہ سمجھاتے رہے مگر میں غصے سے تلملاتا ہوا کنویں پر جا پہنچا۔ یہاں کنویں کے پاس پہنچ کر واقعی ہر طرف دل دہلا دینے والا سناٹا تھا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ جن بھوت والی بات سچ ہوئی تو میرا کیا ہوگا۔ اسی سوچ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بے شک میں نڈر تھا، مگر جنوں بھوتوں کا نام ہی ایسا خوفناک ہے کہ آدمی لرز جاتا ہے۔ بہرحال پانی تو بھرنا تھا، سو میں جلدی جلدی گھڑا بھرنے لگا۔ اس دوران کئی دفعہ ایسا بھی احساس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ اس احساس نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں نے تیزی سے گھڑا بھر کر کندھے پر رکھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں ٹھٹک گیا، پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ خوف میری ریڑھ کی ہڈی تک سرایت کر گیا۔ کیا کسی بھوت نے مجھے آواز دی ہے؟ میں نے سوچا اور پھر ایک دم ہی قدم آگے بڑھا دیا کہ دوبارہ آواز سنائی دی، ارشد ارشد، رکو میری بات سنو۔ اب تو آواز واضح آئی تھی۔ میرا جسم پتے کی مانند لرزنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے گھڑا اتارا اور آواز کی سمت نظر دوڑائی۔ سورج کی تپتی شعاؤں میں مجھے ایک ہیولا نظر آیا، سفید کپڑوں میں ملبوس۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک بھیانک چہرہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھولو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ مجھے اس کے بھیانک چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ کون ہو تم؟ میرے منہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، بتا دوں گا، سب بتا دوں گا۔
کیونکہ اب وقت آ گیا ہے بتانے کا۔ کیا بتانے کا وقت آ گیا ہے؟ اب میرا خوف تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ گھڑا اٹھاؤ اور گھر چھوڑ کر شام کو یہاں آ جانا، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اور ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرا خوف اب بالکل زائل ہو گیا تھا اور خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نیک ہوئے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں نہیں، میں کوئی برا نہیں ہوں، بے شک ہندو ہوں مگر برا نہیں ہوں۔ میں ایک آتما ہوں۔ مجھے جھٹکا لگا۔ پہلے تو میں نے اس پر اتنا غور ہی نہیں کیا تھا، بس اس کا خوفناک چہرہ دیکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ بولا، نہ سوچو، نہ گھبراؤ، میں آتما ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب چلو گھر جاؤ، تمہارے گھر والے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں آ رہے ہیں وہ کہنے لگا، تم لڑ کر آئے ہو نا اپنے گھر سے، اب تمہیں کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے وہ آ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، مگر تمہیں کیسے پتا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، میں آتما ہوں، مجھے سب پتا چل جاتا ہے۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ آخر اسے میرا نام کیسے پتا چلا تھا۔ ٹھیک ہے، شام کو ملاقات ہوگی، میں نے کہا۔ دیکھو کسی کو بتانا مت، اس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ چند لمحے میں حیران و پریشان کھڑا رہا۔ روح، وہ بھی ہندو کی، اور میری مدد؟ بہرحال میں نے یہ سوچ کر کہ شام کو سب پتہ چل جائے گا، سر جھٹکا اور گھڑا اٹھا کر چل پڑا۔ آدھے سے زیادہ راستہ طے کیا تھا کہ اس روح کی بات سچی ثابت ہوئی، یعنی میرے ابو آ رہے تھے اور ان کے ساتھ چند آدمی اور بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، کیا تم نے کسی کو روتے دیکھا یا کوئی اور چیز دیکھی؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ شام کے وقت میں کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ گھر والوں سے میں نے کہا کہ میں کسی دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ مجھے وہی ہیولا نظر آیا، سفید کپڑے، بھیانک چہرہ اور خوفناک ہنسی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں قریبی پڑے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا اور میں نے پوچھا، پہلے تو تم مجھے اپنا نام بتاؤ اور پھر اس دنیا میں بھٹکنے کا سبب بتاؤ۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ بے وفا ہیں، یہاں رشتوں میں مضبوطی نہیں ہے، سب کے سب ہوس کے پجاری ہیں۔ میرا نام موہن ہے، یہ تقسیم ہند سے بہت پہلے کی بات ہے۔ میں سونا چاندی کا کاروبار کرتا تھا۔ یہاں اس گاؤں میں کنویں کے پاس ہی میرا گھر تھا۔ میں اکثر تجارت کی غرض سے ہندوستان کے کئی شہروں میں جایا کرتا تھا۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ میں نے دوسری شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ انہی دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی منوہر کو، جو دہلی میں رہتا تھا، اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے سب کاروبار کی دیکھ بھال کرو اور میرے ساتھ ہی رہو۔ منوہر کی بیوی بھی مر چکی تھی، وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی ہو گیا۔ میں نے اپنا تمام کاروبار ان کے حوالے کر دیا، مگر مالک میں ہی تھا۔ اسی دوران میں نے سوچا کہ میرے آخری دن ہے، کیا پتہ کب آتما مسافر ہو جائے تو کوئی نیک کام کر لینا چاہیے۔ گاؤں میں پانی کا انتظام اچھا نہ تھا۔ میں نے اس طرف توجہ دی۔ یہ کنواں کھدوانے لگا اور 6 ماہ کے لگ بھگ کنواں تیار ہو گیا۔ پانی بہت زیادہ تھا اس میں، گاؤں کے سارے لوگ پانی بھرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ انہی دنوں میرے بھائی منوہر اور اس کے بیٹوں کی نیت خراب ہونے لگی۔ وہ میرے دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، مگر چونکہ میں ابھی زندہ تھا اور سارے کاروبار کا مالک میں ہی تھا، میری موت کی صورت میں ہی ساری دولت انہیں ملتی، مگر دولت کی چکا چوند نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ جلد از جلد مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور ایک رات میرا گلا دبا کر مجھے مار دیا گیا۔ میرے جسم کے ساتھ ایک بہت وزنی پتھر باندھ کر میرے جسم کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ موہن بول رہا تھا اور مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے۔ کنواں بنانے والا ہندو کنویں میں گر گیا اور کنواں آسیب زدہ ہو گیا، لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ کنواں بنانے والا، جو کہ یقینی طور پر موہن ہی تھا، کنویں میں گر کر مرا تو ٹھیک ہے، مگر کنویں کے آسیب زدہ ہونے کی کیا تک بنتی تھی؟ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ موہن ہی کی روح تھی، جس کو لوگ جن بھوت سمجھ رہے تھے۔ موہن کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے یہاں پھینک کر تو چلے گئے، مگر جو ہی میری آتما نے میرے جسم کو چھوڑا، وہ ایک مضبوط شکنجے میں جکڑ گئی۔ دراصل وہ مضبوط شکنجا ایک جادوگر کا تھا، جسے ایک آتما چاہیے تھی۔
اسے اس کے علم کے ذریعے میری موت یعنی قتل کا پتہ چل گیا تھا، سو اس نے یہ جادوئی شکنجہ بھیج دیا اور میری آتما اس کی گرفت میں جکڑ گئی۔ میں اس کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جادوگر نے ایسا کیا کہ اس کنویں کے تہہ میں اپنے جادو سے ایک سرنگ بنائی اور یہاں رہنے لگا۔ میرے ذمہ اس نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ میں اس کی حفاظت کروں، لہٰذا میں آتما کی صورت میں اس کنویں کے ارد گرد گھومتا رہتا۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا، لیکن شیر پر سوا شیر بھی ہوتا ہے۔ بنگال کے ایک جادوگر کے ساتھ اس کی ٹھن گئی۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا اور اس کے پاس اتنی طاقتیں نہیں تھیں کہ اس کا مقابلہ کرے، لہٰذا یہاں کنویں کے اندر آ گیا اور کنویں کے باہر حصار بنا دیا۔ وہ کنویں کے اندر سرنگ میں عمل کرتا تھا اور میں یہاں اس کی حفاظت کرتا تھا۔ موہن بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ میں حیرت سے اس کی انوکھی کہانی سن رہا تھا۔ اور رات کو اور دن کے 12 بجے کنویں سے رونے کی آوازیں کیوں آتی تھیں؟ یہ کہاں تک سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، دراصل یہ بھی میری ہی ڈیوٹی کا حصہ تھا کہ رات کو اور دن کو اس جگہ پر چیخو پکار کروں۔ اس طرح گاؤں کے لوگ ڈر جاتے اور یہاں نہ آتے، اور مجھے بڑا دکھ تھا کہ میں نے جو کنواں لوگوں کی آسانی کے لیے تیار کروایا تھا، اب وہ کنواں لوگوں کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تو پھر وہ جادوگر کہاں گیا؟ تم کیسے اس کے شکنجے سے نکلے؟ موہن بولا، عرصہ دراز تک میں اس کی قید میں رہا۔ آخر ایک دن بنگالی جادوگر مر گیا۔ اس جادوگر کو پتہ چلا تو اس پر اب یہ دھن سوار ہو گئی کہ بنگال کے جادوگر کی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کرے۔ میری آتما اس کے قبضے میں بیزار ہو چکی تھی۔ میرے جسم کی ساری ہڈیاں اس نے سرنگ میں اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ بنگالی جادوگر کی طاقتوں پر قبضہ کرنے کے لیے اسے ایک طویل عمل کرنا تھا۔ وہ بڑا خطرناک عمل تھا۔ اگر اس عمل میں ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو اس عمل کے سارے شیاطین اسے مار دیتے۔ اس عمل کے ایک نہیں بلکہ کئی شیطان حفاظت کرتے تھے، مگر اس نے عمل شروع کر دیا اور مجھے حکم دیا کہ اب یہ رونا بند کروں اور صرف اس کی حفاظت کروں۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آنے والے مسلمانوں کو بھی یہاں رہنے والوں نے کنویں کے آصف کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سورج مغرب میں غروب ہو چکا تھا۔ میں موہن کی پراسرار باتوں کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اب کوئی بھی اس کنویں کے پاس نہیں آتا۔ جادوگر کو اب تھوڑا ہی عرصہ رہتا تھا کہ اس بنگالی جادوگر کی طاقتیں مل جاتی، مگر اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ ایسی غلطی تھی کہ برسوں کی تپسیا ضائع ہو گئی، اور عمل کے شیطانوں نے جادوگر کو دردناک موت سے دوچار کر دیا۔ اب کچھ ہفتے ہوئے ہیں کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، کیونکہ جادوگر تو مر گیا اور کنویں پر کیا ہوا اس کا جادو بھی ختم ہو گیا اور میری آزادی ہو گئی۔ اب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ موہن غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے پوچھا، جادوگر بھی مر گیا اور جادو بھی ٹوٹ گیا، مگر تم کیوں یہاں پر ہو؟ تم کیوں نہیں دوسرے عالم میں چلے جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس لیے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تم مجھے نڈر اور بہادر لگتے ہو۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیسی مدد؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا، میری ہڈیاں کنویں کے سرنگ میں اس جادوگر کے پاس تھیں، اور جب وہ مرا تو وہ سرنگ بھی ختم ہو گئی اور میری ہڈیاں اس میں ہے۔ اب تم یہ کرو گے کہ وہ ہڈیاں نکال کر انہیں آگ لگاؤ گے، تب جا کر مجھے آرام ملے گا اور میری آتما اوپر چلی جائے گی۔ میں کیسے نکالوں گا؟ اتنا گہرا کنواں ہے یہ؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ بولا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ چونکہ میرے پاس جسم نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے جسم میں سما جاؤں گا۔ تم محسوس تو کرو گے، لیکن تمہیں اپنے اوپر اختیار نہیں ہوگا، اور میں ہڈیاں باہر نکال لوں گا۔ تم انہیں آگ لگا دینا۔ بولو، کیا تم مجھے جسم دو گے کہ میں یہ کام کر کے آرام سے اوپر روانہ ہو سکوں؟ میں حیران رہ گیا، ساتھ ہی ڈرنے لگا۔ اچانک میں نے سوچا، اگر اسے جسم کی ضرورت تھی تو وہ کسی مردے کا جسم حاصل کر سکتا تھا، کسی اور آدمی کا جسم بھی حاصل کیا جا سکتا تھا، مگر اس نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، میں ایک آتما ہوں اور مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اس وقت بھی میں تمہارا ذہن پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ مجھے ابھی صرف 4 ہفتے ہوئے ہیں آزاد ہوئے، اور میں ایک رحم دل آدمی ہوں، کسی مردے کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اور آخری جواب یہ ہے کہ مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو اپنی مرضی سے مجھے اپنا جسم دے۔ میں کسی پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں موہن کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ بالآخر میں رضامند ہو گیا اور موہن میرا مشکور ہو گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا
کہ میں کل رات کے وقت ضرور تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ اگلی رات کے 10 بجے تھے جب میں گھر سے نکلا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ موہن آ گیا اور پھر وہ میرے جسم میں سما گیا۔ اب میں نہیں تھا، کیونکہ میرے احساسات تو میرے تھے مگر اختیارات موہن کے تھے۔ بہرحال ہم کنویں پر جا پہنچے۔ موہن نے طے شدہ منصوبے کے تحت کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور کنویں کی گہرائی میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میرے پاؤں کنویں کی تہہ سے ٹکرائے۔ نہ جانے اس اندھیری رات اور گہرے کنویں کی پانی کی تہہ میں کہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ خیر، موہن نے ساری ہڈیاں سمیٹ لیں اور اپنی طاقت کے ذریعے کنویں سے وہ باہر آ گیا۔ کنویں سے تھوڑے فاصلے پر موہن نے وہ ہڈیاں رکھ دیں اور میرا جسم چھوڑ دیا۔ مجھے لگا جیسے میں ہلکا ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد موہن نے کہا، اب تم ان تمام ہڈیوں کو آگ لگا دو۔ میں نے برسوں کی بوسیدہ ہڈیاں اٹھائیں اور حیرت انگیز طور پر وہ گیلی نہیں تھیں۔ ایک جگہ رکھ کر میں نے ان پر آگ لگا دی۔ آگ لگ گئی تھی۔ ادھر ہڈیوں کو آگ لگی، ادھر موہن کی آواز آئی، میرے محسن، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا مگر میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ اس کنویں سے تھوڑا سا آگے شمال کی جانب میرا مکان تھا، جس کی اب بنیادوں کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں ایک بہت بڑا درخت نظر آئے گا۔ اس درخت کے کھوکھلے تنے میں جو کچھ بھی تمہیں ملے گا وہ تمہارا ہے۔ اب میرا وقت ختم ہو گیا میرے محسن، بھگوان تمہیں خوش رکھے، بھگوان تمہیں سفل کرے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہیولا آسمان کی وسعتوں کی سمت پرواز کر گیا۔ رات کی گھٹا ٹوپ اندھیرے اور سخت گرمی میں جانے کہاں سے ہوا چلی اور موہن کی ہڈیوں کی راکھ کو اڑا کر لے گئی۔ ایک پراسرار کہانی ختم ہو گئی، لیکن ابھی اس میں کچھ باقی تھا۔ میں کنویں سے شمال کی طرف جانے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے وہ بڑا درخت نظر آ گیا۔ میں نے پہلے اس درخت کو یہاں نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ اتنا گھنا جنگل تھا اور لوگ اسے جنات کی جاگیر تصور کرتے تھے۔ بہرحال میں اس درخت کے کھوکھلے تنے تک پہنچا اور اس میں جھانکنے لگا۔ میرے پاس ماچس تھی۔ میں نے ایک تیلی جلائی، ذرا سی روشنی ہوئی اور مجھے تنے میں ایک تھیلی نظر آئی۔ تیلی بجھ چکی تھی۔ میں نے تھیلی کو ٹٹولا اور پھر تھیلی کو کھول کر تیلی جلائی تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس تھیلی میں 10 سونے کی اینٹیں تھیں۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ گویا اس کام میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں نے ان اینٹوں کو اپنے کمرے کی ایک خفیہ جگہ میں دبا دیا۔ غسل خانے میں جا کر غسل کیا اور یہ سوچتا ہوا چارپائی پر لیٹ گیا کہ ان سونے کی اینٹوں کا صحیح مصرف کیا ہو سکتا ہے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا کہ چونکہ کنواں کافی دور ہے، لہٰذا اس گاؤں میں ایک بہت بڑا کنواں تیار کرایا جائے تاکہ گاؤں کے سارے لوگ اپنی ضروریات کے مطابق پانی حاصل کریں، اور ساتھ ہی ایک اسکول کا انتظام بھی کیا جائے تاکہ گاؤں کے بچے پڑھ سکیں۔ سارے حالات اور سونے کی اینٹوں کے متعلق میں نے اپنے ابو کو بتا دیا تھا، اور انہی کی رہنمائی میں کنویں اور اسکول کا کام مکمل ہوا۔